آج ہم بات کریں گے سورۃ طلاق کے بارے میں۔ سورۃ طلاق، جی سورۃ طلاق خطرناک لفظ ہے یہ۔ بالکل۔ تو یہ سورۃ طلاق جو ہے یہ 65واں نمبر ہے اس کا، 65 اس کا تدوین کا نمبر ہے، اور اس میں 12 آیات ہیں۔ چھوٹی صورت ہے جی چھوٹی صورت ہے، اور اس کا نام سورۃ طلاق اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں طلاق کے احکام ہیں، میاں بیوی کے حقوق، فرائض کی تفصیلات ہیں، اور طلاق کے احکام بتائے گئے کہ طلاق بس اوقات ضروری ہو جاتی ہے، لابدی ہو جاتی ہے، جان بین فریقین میں بنتی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آداب بتا دی کہ طلاق اب دینی کیسی ہے، کس وقت دینی چاہیے، کیا اس کا پروسیس ہونا چاہیے، تو طریقہ کار جو ہے وہ اس کے اندر واضح کر دیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ طلاق ہے۔ اور بنیادی طور پہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کو ذکر فرمایا، اس لیے اس میں جو ہے غالب اعظم کا ذکر ہے۔ غالب اعظم سب کے اوپر، جو سب کے اوپر غالب ہے، یعنی وہ خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ ان اللہ غالب امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، آیت نمبر 3 کے اندر یہ اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر کام پر غالب ہے، ہر کام اس کے سامنے مغلوب ہے، اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔ یہ کہہ کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان میں الفت، محبت اور عزت و پیار کا رشتہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر امر کے اوپر غالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف خدا نہ ہو تو گھر کی چار دیواری کے اندر عدل و انصاف نہیں ہو سکتا، کہ ظاہر ہے کہ شوہر سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بیوی پر ظلم ڈھاتا ہے، بیوی دیکھتی ہے کہ گھر کوئی بھی نہیں ہے تو گھر میں چار دیواروں میں خیانت کر سکتی ہے۔ تو گویا کہ یہ اس ایک ہی چیز ہے، وہ خوف خدا ہے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ میری کوئی بھی حرکت و سکون یہ گھر کی چار دیواری میں یا خلوت و جلوت میں ظاہر ہوگی، اللہ اس کے اوپر غالب ہے، جیسے چاہے اللہ پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ جو خوف ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس رشتے کو جنت نظیر بنا سکتا ہے، ورنہ ویسے اصول و قواعد کی اگر جنگ کر دی جائے، اصول و قواعد میں جکڑ دیا جائے تو اس رشتے میں الفت محبت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تم نے کرنا، یہ میں نے کرنا، یہ تم نے کرنا، تو یہ جو ہے کہ شیڈول کی کاروائی ہوگی، تو ایک فارمل لائف۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں الفت و محبت اور ایک خاص دلوں کی کشش کے ساتھ زندگی گزرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خوف کو اپنے اوپر جب تک طاری نہیں رکھیں گے اس وقت تک انسان اس کو دنیا میں جنت نظیر نہیں بنا سکتا۔ حضرت میرا سوال بنتا جا رہا ہے یہ خوف اپنے اوپر طاری کرنا جو ہے، اس کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں یہ خوف نہیں ہے، لیکن دل سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ خوف آ جائے، تو اس خوف کو پیدا کرنے کی کیا ترکیب ہے؟ یہ آپ جب ختم کریں تو اس کے بعد پھر یہ سوال میرا پہلا سوال ہوگا۔ بہت اچھا سوال کیا، اور واقعی خوف خدا تو بنیادی چیز ہے، اور خوف خدا تو ولایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ خوف خدا پہ قدم رکھا تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا، کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن نے کہا کہ جو کل روزے قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو سے نفسانی خواہشات سے روکا، گناہ سے روکا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہ خوف طاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو انسان کی جب عمر بڑھتی ہے، ابھی تو میاں بیوی ہیں، کھلنڈرے ہیں، شوخی چنچل ہے، الفت محبت ہے، بھاگ دوڑ ہے، اس کے بعد جیسے بچے پیدا ہونے شروع ہوئے تو ڈھلنا شروع ہو گئے، تو یہ ابا جو ہے کل کو دادا بن گیا، یہی امی جو ہے کل کو نانی دادی بن گئی، تو یہ دیکھتا چلا جائے کہ اب یہ ڈھلوان جو شروع ہو گئی ہے، ضرور ہمیں کسی اور کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ موت ایک منزل ہے، جب اس کو عبور کر کے ہم آگے جائیں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ جو جس رب نے دو بول بولنے پہ اس رشتے کو ہمارے لیے حلال کر دیا، جبکہ یہی رشتہ دو آدمی اپنے طریقے پر آپس میں بول لے، آدمی عورت، تو حلال نہیں ہوتا، زنا رہتا ہے، لیکن وہی رشتہ ایک خاص طریقے سے ایجاب قبول کر لے، اللہ حلال کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے اپنے گھر والے محبت و عزت سے اس کو رخصت کرتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کرے کہ اس رحیم نے اپنے دو کلمات پر آپ کے لیے ایک وجود حلال کر دیا، اس کلیم کے سامنے، اس کے سامنے اب کل کو کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کے سامنے مجھے جواب دینا ہے کہ میں نے خلوت اور تنہائیوں میں کیا کیا، میں نے جلوت میں کیا ظلم کیے، میں نے قول فعل عمل کیسے استعمال کیا، تو وہاں مجھے جواب دینا ہوگا، اور اگر وہاں جواب نہ دے سکا تو جہنم کی اولنا کا آگا میرے سامنے۔
یہ تصور انسان جب باندھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے اندر جگہ پکڑنے لگتا ہے جی. تو آہستہ آہستہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ پانی کا قطرہ گرتا رہے تو سوراخ کرتا ہے جی. تو روزانہ انسان اس کا مراقبہ کرتا رہے تو ایک وقت آئے گا تو ایک چلا نہیں پورا ہوگا کہ اس کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا. قدم قدم پہ وہ استحضار رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جو ہے وہ کیا ہمیں کہنا چاہتا ہے. تو اس کی وجہ سے انسان کے لیے یہ خوف خدا پیدا ہو جائے گا. پھر میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے اندر ظلم کا ہاتھ نہیں اٹھے گا اور خیانت کی کوئی راہ نہیں نکلے گی اور انسان محبت سے زندگی گزارے گا. تو یہ حقائق کی سورۃ طلاق کے اندر بیان کیے ہیں. اور جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے، ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہے اور الفت محبت پیدا نہیں ہوتی اور آپس میں بنتی نہیں، بات بات پہ بات بگڑتی ہے، تو سورۃ طلاق روزانہ تلاوت کر کے اس نیت سے کہ آپس میں ہماری الفت محبت پیدا ہو، تلاوت کر کے کسی میٹھی چیز میں دم کر کے دونوں میاں بیوی کھائیں روزانہ جی. اس سے کیا ہوگا کہ انسان کو طلاق کا معنی آزادی، جی. طلاق کا معنی آزادی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپس میں جو ناچاقی ہے، آپس میں جو مڑ بھیڑ، اس سے آزادی مل جائے گی. مطلب ہے کہ آپس میں الفت اور محبت نصیب ہو جائے گی. اور اگر کوئی عورت میاں سے تنگ ہے اور وہ ظالم ہے، جابر ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، حقوق بھی ادا نہیں کرتا اور یہ اس سے چھٹکارا چاہتی ہے، ماحول معاشرہ ایسا کوئی چھٹکارے کی شکل نہیں ہے جیسے ہماری مشرقی معاشرہ. یہاں پر تو عدالتوں میں جا کے عورتیں جو یک طرفہ طلاق لے لیتی ہیں. اب ہماری مشرق معاشرے میں وہ خاندان، ناک دیکھنا، خاندان کے رسم و رواج آڑے آتے ہیں. اس کے لیے اور اس نیت سے کہ یہ آدمی خود ہی مجھے جو طلاق دے کے فارغ کر دے، روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے اللہ کے حضور درخواست رکھے، اللہ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ اس کا چھٹکارا ہو جائے گا. اچھا یہ. اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ بیوی ظالم ہے اور میاں بیچارہ مظلوم اور پریشان ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے خاندان جو ہے بیوی وہ ڈاڈی ہوتی ہے اور وہ بیچارہ آگے میاں مسکین، اب وہ ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے، اپنے سالوں کی گالی گلوچ کھاتا ہے اور جب میکے کی طرف سے الگ جوتے پڑتے ہیں اور کوئی چھٹکارے کی شکل بھی نہیں اور طلاق دیتا تو قتل ہوتا ہے. کرے کیا؟ وہ اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے اس صورتحال سے چھٹکارا دے، تو روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے اللہ کے حضور رکھے، اللہ خود ہی ایسے اسباب پیدا کر دیں گے جس کا چھٹکارا ہو جائے گا. جی. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر روزگار نہیں چلتا اور آدمی اتنا پریشان ہے کہ یار ساری چیزیں پوری ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ یار روزگار نہیں چلتا، روزی کی تنگی نہیں ختم ہوتی، کیا کریں؟ صبح شام پریشان، کاروبار کرتا تو نقصان، نوکری کرتا تو چھوٹ جاتی ہے، کیا کریں؟ اس کی کیا سبیل ہو؟ اس کے لیے بڑی زبردست اس میں تاثیر ہے کہ اس کی جو آیت ہے کہ آیت نمبر جو ہے اس کی غالباً 7 نمبر آیت ہے. تو یہ 7 نمبر جو آیت ہے، اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے کہ شب جمعہ میں رات 12 بجے کے بعد جو ہے یہ آدمی جو ہے وہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہ جو معلوم نامعلوم کی معافی مانگے اور آئندہ نیکیاں کرنے کا عہد کرنے کے بعد اب جو ہے 100 دفعہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ استغفار پڑھ لے. ایک تسبیح کرنے کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی کرے. شارٹ درود پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم، یہ پڑھ لے 100 دفعہ. اس کے بعد وہ آیت جو ہے وہ ومن قدر علیہ رزقہ سے شروع ہوتی ہے. ومن قدر علیہ، اس کے پہلے والا ٹکڑا چھوڑ دیں، ومن قدر علیہ رزقہ، یہاں سے شروع کرنا آخر تک. یہ آیت جو ہے 100 مرتبہ پڑھنی. پڑھ کے جو دعا کر کے سو جائیں تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیں گے کہ تم بے روزگاری سے کیسے نکل سکتے ہو، سبحان اللہ، تنگی سے وسعت کیسے پیدا ہو سکتی، کیا راستہ اختیار کرو، اللہ رہنمائی کر دیں گے. لہذا اس رہنمائی کے مطابق انسان آگے بڑھے گا، انشاءاللہ رزق کے یہ خزانے کھل جائیں گے. یہ بڑی زبردست مجرب یہ ایک صورتحال، بہت کام کی بات ہے، بڑی کام کی بات، ہمارے لوگوں کو بہت سخت ضرورت ہے. بالکل یہ حضرت، اور آپ فرمائیے پھر میرے پاس سوال ہے اس سلسلے میں. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی اچھا روزگار ہے، خوشحال زندگی گزر رہی ہے، وہ چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو، لائف میں اسی طرح چلتا رہے، تو وہ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے دعائے خیر مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے خوشحال زندگی اس کی جاری و ساری رکھیں گے. یہ تو اس کے فضائل فوائد. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے سورۃ طلاق سنی، پڑھی یا اس کا کچھ حصہ سنا یا پڑھا، اس کا مطلب اس کا اپنی بیوی کے ساتھ جو جھگڑا پیدا ہوگا. اگر صبر کرے گا تو جھگڑے کے ساتھ ہی زندگی گزرتی رہے گی. ورنہ یہ کہ طلاق دے کے چھٹکارا پالے تو اس کی مرضی ہے.
ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو آپس میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر کشیدگی پیدا ہونے والی ہے. جی. ابھی تعلقات صحیح ہیں، کشیدگی پیدا ہونے والی ہے تو فوراً اس کی تدبیر کرے. جی. اس کی تدبیر یہ ہے کہ یا تو صدقہ نکال دے، اللہ سے عافیت مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو وہ جھگڑا جو پیدا ہونے والا ہے جو کسی تیسرے کے تصرف سے پیدا ہوگا اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، کوئی حائل قائم ہو جائے گا. اللہ ان کو خوشحال رکھیں گے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے جو ہے یہ سورۃ طلاق کے خواب کی تعبیر ہے اور یہ فضائل فوائد ہے. حضرت بہت قیمتی باتیں ہیں یہ ساری. سورۃ طلاق جو ہے یہ تو بہت آئی اوپنر ہے میرے لیے. بالکل صحیح بات ہے.